أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی 153 آیہ مبارکہ اور دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے چھٹے پارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اہل کتاب کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اور ان کی نافرمانیوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھائے اور سورہ آل عمران میں بھی کچھ جگہوں پر ان کا ذکر ہوا کہ کس طرح اہل کتاب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کی نافرمانی کی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پھر ان کے ساتھ انہوں نے دشمنی کا رویہ رکھا، حضور کو پریشان کرتے رہے، تنگ کرتے رہے۔ کچھ یہودی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے سوال کرنے لگے اور معجزہ طلب کرنے لگے کہ جناب ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے سامنے پوری کتاب آسمان سے اتاریں اور ہمیں دکھائیں کہ واقعتاً اوپر سے آسمان سے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ یہ ان کا مقصد جو ہے وہ حق کو طلب کرنا نہیں ہے۔ اچھا، معجزے کا طلب کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، نبی سے کوئی نشانی طلب کر لی جائے کہ آپ کے نبی ہونے کی کیا نشانی ہے۔ جس طرح کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ آئے حضور کی خدمت میں اور انہوں نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی دکھا دی۔ ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا کہ جناب وہ درخت ہے اس کو بلا لیں، میں آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خود ہی جا اور جا کے درخت کو کہہ دے کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ وہ شخص گیا، اس نے درخت کو کہا تو درخت اپنی جڑیں اکھیڑتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ لیکن ان کا مقصد اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا تھا، اور حق کو طلب کرنا اور حق کی پہچان مقصد نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے تقاضے کیے ہیں۔ آپ سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب اوپر سے نازل کر کے دکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ دکھا دیں اللہ ہمیں، ہم مان لیں گے۔ لیکن بار بار وہ نافرمانیاں کرتے رہے اور ان کا اصل میں مقصد ہی یہ ہے کہ پریشان کرنا۔ یہاں یہ ذکر فرمایا گیا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں ان تنزل علیہم کہ آپ ان پر نازل کر دیں کتابا من السماء، آسمان سے کتاب، آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دیں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے سوال کیا تھا حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کتاب مانگنے سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ فقالو، انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ جہرتن، آپ اللہ ہمیں بالکل واضح دکھا دیں، کھلم کھلا ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ ہمیں دکھا دیں۔
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا. بجلی کی کڑک آئی اور سب کے سب اس عذاب کا شکار ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی حد سے تجاوز کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار صرف اور صرف ظاہری آنکھوں سے اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ مالک میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے اپنا دیدار کروا. جب محو گفتگو ہوئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو دیدار کی خواہش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ اگر پہاڑ کی طرف نظر ڈال، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر دیکھ لینا. لیکن اللہ نے جب پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس تجلی کا ہلکا سا پرتو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ پڑا. حضرت موسیٰ اس کو بھی برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کے گر گئے. جب اولو العزم رسول، اللہ کے اتنے بڑے نبی اور پیغمبر، جب وہ اللہ کے دیدار کی تاب نہیں رکھتے تو پھر قوم یا عام لوگ وہ کس چکر میں ہیں اور کس حالت میں ہیں. تو انہوں نے کہا تو اللہ کا عذاب آ گیا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر مختلف طرح کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائیں، اور مختلف طرح کے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے، اور حضرت موسیٰ کے معجزات دیکھتے رہے. لیکن اس کے باوجود کیا کیا؟ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، گائے کے بچے کی پرستش شروع کر دی. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ کھلی نشانیاں، واضح دلائل ان کے پاس آ گئے. سارا کچھ دیکھ لیا، اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے اور پیچھے سے سامری نے قوم کا سونا اکٹھا کر کے اس سے ایک بچڑا بنایا، بت بنایا، اور کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے، اور ایسے یہ نالائق لوگ اور کم عقل لوگ تھے کہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی. یعنی یہ بھی سینس نہیں ہے کہ ہم حضرت موسیٰ کا انتظار کر لیں، وہ آئیں گے تو پوچھ لیں گے کہ واقعتاً یہ خدا ہے. نہیں، بچڑے کی پوجا کر. فعفونا عن ذلک، ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا. یعنی بچڑے کی پوجا سارے دلائل دیکھنے کے باوجود، ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بہت بڑا گناہ تھا. اللہ فرماتا کہ ہم نے پھر بھی معاف کر دیا ان کو. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا. ہم پڑھ آئے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو قوم فرعون تھی اور فرعون تھا اس پر غلبہ عطا فرمایا، اور یہی قوم موسیٰ جو ہے یہ ان کی جو چیزیں تھیں، ان کی جو ملکیت تھے، ان کے گھر بار، ان کے باغات، ان کے مالک یہ لوگ بن گئے، وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے. اور اللہ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اتنے سارے انعامات سے نوازا، لیکن پھر بھی یہ نافرمانی کرتے رہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اب یہاں ان کی وہ ساری نافرمانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ کس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا اور ان کی نافرمانی کی. اب ان سے جب بھی کوئی بات کہی جاتی کہ تم یہ بات قبول کر لو تو آگے سے بہانے بناتے، آگے سے کہتے یوں نہیں یوں. آگے چھٹے پارے میں آگے آئے گا، ہم سورۃ مائدہ میں پڑھیں گے کہ جب قوم جبارین کے خلاف جہاد کا وقت آیا نا، تو ان کو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کہ ہم نے جہاد کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، وہ لڑیں جا کے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے. یعنی اس طرح کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان سے اب پختہ وعدہ لینا تھا کہ تم صحیح وعدہ کرو کہ تم بندگی کرو گے، انسان بنو گے اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو گے. اب اس وعدے کو پکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو بلند کر دیا. مانو ورنہ یہ طور پہاڑ گر رہا ہے تمہارے اوپر. انہوں نے جب دیکھا کہ طور پہاڑ ہمارے سروں پر ہے، اگر نہیں مانیں گے تو یہ سزا مل جائے گی، فوراً قبول کر لیا. لیکن جب وہ مرحلہ گزرا بس یہ پھر بھول گئے، کہا جی بس وہ موقع گیا، بات گئی، رات گئی اور بات گئی. تو فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے بلند کر دیا ان کے اوپر طور پہاڑ کو.
بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے پختہ وعدہ لینے کے لیے کہ تم وعدہ کرو، پکا جو ہے وہ اللہ سے عہد کرو. وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا ادخلوا الباب سجدا، کہ تم نے داخل ہونا ہے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے. یعنی یہ یا تو بیت المقدس کی طرف ان کو داخل ہونے کا حکم ہے، یا اریحہ ایک علاقہ تھا، بستی تھی، اس میں داخل ہونے کا حکم تھا کہ تم نے داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے. تو یہ اس میں بھی انہوں نے ڈنڈی ماری اور دوسرے رخ داخل ہوئے. وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا تھا لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن تم نے حد سے تجاوز نہیں کرنا. ان کو کہا گیا تھا کہ ہفتہ کے دن تمہاری عبادت کا دن ہے اور ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. تو انہوں نے کیا کیا تھا، ہفتے کے دن وہ دریا کے کنارے ارد گرد حوض بنا لیے، تالاب بنا لیے، اور جب ہفتے کا دن آتا تو وہ اس کا وہ اوپر سے راستہ کھول دیتے، اور وہ جو مچھلیاں تھیں، چونکہ ہفتے کو اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے زیادہ مچھلیاں بھیجتا، تو وہ مچھلیاں ہفتے کو ان کے تالاب میں چلی جاتی، راستہ بند کر دیتے اور اتوار کو پکڑ لیتے. کہتے ہم نے تو اتوار کو پکڑی، ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑی. یعنی پھر بھی اس میں بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑے پختہ وعدہ لیا ہوا تھا، بڑا پختہ وعدہ لیا تھا، لیکن یہ ہر وعدے کی نافرمانی کرتے رہے. اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پر لعنت فرمائی اور اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا، اس کی مزید وجوہات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اور کیا کیا نافرمانیاں کی اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے ٹالا اور اس کے حکم عدولی کرتے رہے. تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی ہمیں حکم عطا فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک وہ بات پہنچی، ہم اس پر عمل کریں، ہم نافرمانی نہ کریں اور اس طرح نہ کریں جس طرح اہل کتاب نے کیا، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بنتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ اپنی نظر کرم ہم سے دور کر لے. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.